بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید۔ دیکھیے ناظرین، آپ اس وقت جو فوٹیجز دیکھ رہے ہیں یہ شیخ حسینہ واجد کی ہے۔ یہ اس وقت ڈھاکہ سے فرار ہو رہی ہے۔ یہ دن کے 1:30 سے 2 بجے کا ٹائم ہے۔ تو یہاں صورتحال بنی یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش کے حالات بالکل اچانک سے خراب ہو گئے، دوبارہ سے طلبہ تنظیمیں باہر نکلیں۔ وہاں کے آرمی چیف نے اعلان یہ کیا کہ اب صورتحال بہت بگڑ چکی ہے، لہٰذا میں اب تمہیں زیادہ نہیں صرف 45 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، تم سے جتنا جلدی ہو سکے تو تم یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ اب یہاں دیکھیں کہ آرمی چیف نے ایک طرف عوام کو وہاں مشتعل ہونے سے روکا نہیں، اور دوسری طرف یہاں دیکھیں کہ نہ ہی کوئی حسینہ واجد کو خطاب کرنے دیا گیا۔ اب جو حسینہ واجد ہے، یہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی، آج وہ بھارت روانہ ہوئی ہے۔ وہ نہ ہی اسے اسائلم دیا گیا ہے، نہ ہی اس نے کسی ملک سے سیاسی پناہ مانگی ہے۔ بھارت میں تو اسے آنے کی جو انویٹیشن پہلے سے ہی مل چکی تھی، کیونکہ اب دیکھیں وہاں کی صورتحال، اب بھارت کی جو میڈیا ہے وہ بے حد بوکھلائی ہوئی ہے۔ وہ اس ساری گیم کے پیچھے ISI اور چائنا کا ہاتھ بتا رہی ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک صرف بھارت ہی وہ ملک بچا تھا جہاں سے بھارت کو بنگلہ دیش سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی۔ بنگلہ دیش ہی وہ ملک تھا جہاں سے صرف ہمیں امید تھی کہ یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ باقی جو پڑوسی ملک ہیں، پاکستان ہو، نیپال ہو، میانمار ہو یا اب جو بھی ہو، وہ ہمارے ساتھ انہوں نے دو ہاتھ کیے ہوئے ہیں۔ اب بنگلہ دیش ہی وہ واحد ملک تھا جس سے ہمیں کچھ امید تھی۔ لیکن دیکھیں اب حسینہ واجد وہ ایک دم پٹھو بنی ہوئی تھی، بغل بچی بنی ہوئی تھی مودی کی، وہ بھارت کے ہی اشارے پر چل رہی تھی۔ آج اس کی گیم عوام نے بینڈ بجا کے رکھ دیا، چاہے جو کچھ بھی ہو۔ اب آرمی چیف جو ہیں وقار الزماں، انہوں نے کہا یہ ہے کہ میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں، آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں، میں رات تک ساری کی ساری سچویشن کلیئر کر دوں گا۔ میں عوام سے کہوں گا یہ کہ اپنے ملک کا نقصان مت کرو، جتنا جلدی ہو سکے آپ گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ اب آپ نے جو آپ کی مانگ تھی مستعفی ہونے کی حسینہ واجد کی، وہ پوری ہو گئی۔ حسینہ واجد نے اب ملک بھی چھوڑ دیا، لہٰذا اب آپ گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن عوام ہے، عوام رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ پہلے تو انہوں نے ڈھاکہ میں ایک دم جشن کا ماحول بنا، عوام نے شکریہ کیا اپنے آرمی چیف کا، اور پھر ڈھاکہ میں جو جشن تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ یہ وہ پل تھے جب حسینہ واجد نے یہ ملک چھوڑا۔ اس نے جب یہ چھوڑا ملک، یقین جانے پورے بنگلہ دیش کی اسٹوڈنٹ، جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے جشن منایا۔ انہوں نے جانے پر اتنا خوشی کا اظہار کیا کہ کوئی ان کا خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اب صرف اور صرف بھارت ہی وہ ملک ہے جہاں پر خوشی نہیں ہے، کیونکہ حسینہ واجد ایک ڈکٹیٹر تھی۔ اس نے کئی مسلمانوں کا، مذہبی جماعتوں کا، اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگوں کا کئی کا قتل عام کیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ بھارت کیوں خوش نہیں ہے۔ بھارت سب سے چھوٹے سے چھوٹے محکمے سے لے کر بڑے سے بڑے محکمے تک وہ ساری کی ساری انتظامیہ جو وہ کور کر رہا تھا، وہ پورے کے پورے بنگلہ دیش کو چلا رہا تھا۔ اب شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کا بانی ہے، جس نے بنگلہ دیش بنایا تھا، آج دیکھیں اس کی مجسمے کو بھی نہیں چھوڑا، مجسمہ بھی توڑ ڈالا، مجسمے کی ایک دم ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ تو جب جانے والی تھی حسینہ واجد، اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ عوام نے اتنا اس کی درگت بنائی، عوام نے اس قدر اس کا غرور خاک میں ملایا، یقین جانے وہ آخری لمحوں رو کر جا رہی تھی، چھپ کر جا رہی تھی۔ دیکھیں وہ حسینہ واجد جو اسے ناز تھا اپنی حکومت پر، جو ڈکٹیٹر بنی تھی، جو اپنی آرمی کو کہہ یہ رہی تھی کہ یہ جو اب نکلے ہوئے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ وہی دہشت گرد ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کا امن تباہ کیا ہے۔ تو آپ کو چاہیے یہ آرمی کو، نظامیہ کو، پولیس کو، کہ ان کو کچلو، جتنا ہو سکے ان کو کچلو، اور ان کو وہ حشر کرو کہ یہ دوبارہ باہر نہ نکلیں۔ لیکن وہاں کی جو آرمی ہے انہوں نے عوام کے آگے سرنڈر کیا، وہ بالکل بھی عوام کے پاس لڑنے نہیں گئے، اور انہوں نے عوام کی سائڈ لی۔ پھر ہوا یہ کہ آج دوپہر کو جیسے ہی حسینہ واجد جاتی ہیں، عوام کی بڑی تعداد وزیر اعظم ہاؤس میں گھس جاتی ہے۔ نہ ہی وہ اس کا بیڈ روم چھوڑتی ہے، نہ ہی کچن چھوڑتی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑتی، سب کا سب تباہ کر کے رکھ ڈالتی ہے۔ حسینہ واجد کی اتنی رسوائی ہوتی ہے، یہی اس کو کہتے ہیں انقلاب، یہی انقلاب ہوتا ہے۔
پاکستان میں دیکھیں نہ ہی عوام کو کوئی اپنے قائد عمران خان کی فکر ہے، نہ ہی فلسطینیوں کی فکر ہے۔ یہ ہوتا ہے انقلاب۔ بنگالی وہ سچے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، لیکن پاکستانیوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ دیکھیں آج حسینہ واجد کو صرف کچھ ہزار لوگوں نے ہی ان کا تختہ پلٹ کے رکھ دیا۔ آج حسینہ واجد اتنا رسوا ہوئی، یقین جانیں یہ بڑی مدت تک بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں، بنگلہ دیش میں انہوں نے کافی عرصہ حکومت کی ہے۔ آج وہ پل تھا کہ اسے چھپ کر جانا پڑا اپنے ہی ملک سے، اور اسے سرکاری ہیلی کاپٹر دیا گیا۔ دیکھیں یہاں یہ ہو رہی ہے کہ آخر اسے سرکاری ہیلی کاپٹر کیوں دیا گیا؟ کیا آرمی نے یہ سب کچھ پلان کیا ہوا تھا؟ جی، تو رات یہ 1-2 دن پہلے سے ہی سچویشن جب کلیئر ہو چکی تھی کہ جب دیکھا گیا کہ صورتحال بہت زیادہ بپھر رہی ہے، تو انہوں نے حسینہ واجد کو کہا کہ اب یہ عوام ہم سے تھمنے والی نہیں ہے، اگر ہم خود بھی چلے جائیں تو لہٰذا تم عوام کے آگے سرنڈر کر دو۔ اب جو حسینہ واجد کا بیٹا تھا سجیب، اس نے کہا یہ ہے کہ ہمیں آرمی سے یہ توقع بالکل بھی نہیں تھی، آپ ایک ادارے کے طور پر کام کر رہے ہیں، آپ کا آئینی فرض ہے کہ 1 منٹ بھی یہ ملک بغیر حکومت کے نہ چلے، آپ تو خود ہی اس حکومت پر بیٹھ گئے ہیں، آپ کو چاہیے یہ کہ جو اس وقت سڑکوں پر پھیلے ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کرو، لیکن آپ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہے بلکہ سیدھا کرسی پر براجمان ہو گئے ہیں۔ اب جو اسٹوڈنٹس تھے، اسٹوڈنٹس کی مانگیں پوری ہو گئی، جو کوٹا سسٹم تھا، اب آرمی رات کو وہ ڈیسیجن لینے والی ہے کہ کیا یہ کوٹا سسٹم دوبارہ بحال ہوگا یا وہی 1971 والا جو کوٹا تھا وہ کسی اور طریقے سے پیش کیا جائے گا۔ لیکن حسینہ جو تھی اس کا جو حال ہوا ہے، یقین جانیں وہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا کہ بنگالی واقعی وہ قوم ہے، جاگنے والی قوم ہے اور یہ انقلاب لانے والی قوم ہے۔ انہوں نے یہ پوری دنیا کو ایک دم چپ کروا کے رکھ دیا ہے۔ آج تقریباً بنگلہ دیش میں جو کرفیو تھا وہ 1-2 دن میں ختم ہو جانے والا ہے، اور وہاں جو سچویشن تھی بہت ہی خراب سچویشن، وہ 1-2 دن میں بالکل کلیئر ہونے والی ہے۔